أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے بڑی گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ تربیتی حوالے سے چنا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ابھی اس دور جدید میں بھی ایک شخص نے، ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو، اندازہ کریں کہ اس پر اتنا ظلم کیا، اور دیکھیں اس کا نام بھی جنت، اور وہ جنت میں ہی چلی گئی۔ سامعین محترم، کیا مقام ہے بیٹی کا، کیا مقام ہے؟ اللہ رب العزت نے ماں کو کیا دیا مقام، بیوی کی صورت میں کیا مقام دیا، بیٹی بہن کی صورت میں کیا اللہ رب العزت نے مقام دیا۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اس معاشرے میں تو لوگ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں، اور خاص کر کچھ ایسے کیا اس سے کہتے ہیں، ایک مخصوص اور ایک چھوٹا سا ایک مخصوص طبقہ جو ہر بات جو بری ہے اس کو اسلام پر تھوپ دیتا ہے، یا اسلام سے منسوب ہستیوں پر یا جو لوگ ہیں ان کے اوپر، اہل علم پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، تربیت ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہم تربیت نہیں کریں گے اپنی اولادوں کی، اور تربیت تب ہوگی جب ہم لوگ خود قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خود سے نہیں بلکہ اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری اپنی بھی تربیت ہوگی اور ہم آگے اپنی اولادوں کی بھی تربیت کر پائیں گے، اور جب اولادوں کی تربیت ہوگی تو وہ بے شرم اور بے حیا پیدا نہیں ہوں گی، وہ ایسے ظالم و جابر پیدا نہیں ہوں گے۔ فرمایا گیا نا کہ تم پڑھی لکھی ماں دو، تمہیں پڑھی لکھی قوم ملے گی۔ ایک ماں کی بیٹی کی اچھی تربیت کر دو تو آگے دیکھو ساری قوم کی تربیت خود بخود ہی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ماں کا کردار اعلیٰ ہو، صاحب علم ہو اور شریعت پر چلنے والی ہو تو پھر بیٹے بھی امام حسن اور امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ ماں کا کردار جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں تربیت کیا ہے تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خواتین کو سورہ نور پڑھایا کرو، سورہ نور پڑھایا کرو، مردوں کو سورہ مائدہ پڑھایا کرو۔ سامعین محترم، یہ سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نور، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے گھریلو تربیت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں، وہ بہت زیادہ کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ سامعین محترم، جس طرح ایک بیٹی کو قتل کیا گیا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے عرب میں یہ مشہور تھا کہ کسی کے گھر بیٹی ہو جانا، کسی گھر بیٹی ہو جاتی تھی نا تو اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، غم اور پریشانی سے صف ماتم بچ جاتا تھا۔ آپ نے اکثر میلاد کے موقع پر
اہل علم سے یہ سنا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ظاہری طور پہ آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، اس پورا سال اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کے بھی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ عرب کا یہ رواج بن چکا تھا جس سے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس سے گھر صفے ماتم بچ جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا باپ، اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا پریشانی سے، ٹینشن سے۔ اندازہ کریں، تو اللہ رب العزت نے چاہا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ اصول ہے کہ یہ صفے ماتم بچھا لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا فوتگی ہو گئی ہے یہاں پر، تو میرے محبوب کے آنے پر لوگ خوشیاں منائیں، صفے ماتم نہ بچھائیں۔ لیکن جب محبوب آئے تو محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، عالمین، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، صرف مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی نہیں، یا پھر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر عالم میں جتنی اشیاء، جتنی مخلوقات، سب کے لیے رحمت للعالمین ہے میرے آقا، کہ ان کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مرد کے لیے بڑے پیارے سے محبت بھرے قوانین آپ نے جاری فرمائے اللہ کے حکم سے۔ سامعین محترم، جب ایک شخص آتا ہے نا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے میں نے بڑے گناہ کیے، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو ہم نے فرمایا کہ بالکل، تمام گناہ چاہے وہ پہاڑوں جتنی کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ کیوں نہ، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت دیکھیں تو آج کون سا دور چل رہا ہے، اس کو لوگ بڑا جدید دور کہتے ہیں، تو اس دور میں بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے اکثر اوقات کہ جس کے گھر بیٹی، دوسری بیٹی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا تیرے گھر تی ہوگی، کی سیرا بمڈا دے دینا۔ تو وہ لوگ ذرا غور سے سنیں، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ماتم یا کیا اسے کہتے ہیں نا، وہ اظہار ہمدردی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس اظہار ہمدردی میں کتنا بڑا کفر بول رہے ہوتے ہیں، غلط بات جو اللہ کو ناپسند اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ بول جاتے ہیں، کتنی غلط باتیں، کفریہ کلمات بول جاتے ہیں نا۔ سامعین محترم، فرمایا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے دور سے سفر سے جب واپس آیا تو مجھے پتا چلا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا، تو میں نے کیا کیا، کئی پکڑی اور جناب صاحب اس کو زندہ دفنانے چلا گیا اس کو، اور وہ میں جب مٹی کھود رہا تھا تو میرے کپڑوں کو صاف کر رہی تھی، بابا جان آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، میں صاف کر دوں؟ چھوٹی سی معصوم سی بچی اپنے چھوٹے سے پیارے سے ہاتھوں سے وہ کر رہی تھی صاف۔ جب وہ شخص یہ باتیں کر رہا تھا تو تمام لوگ رو رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں بھی آنسو تھے، اور بہت زیادہ آپ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم دوبارہ بتاؤ، اسے دوبارہ بتایا، پھر دوبارہ بتاؤ، دوبارہ بتایا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ بس اب تم خاموش کر جاؤ، کہ یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان بچیوں کو بلائے گا کہ جن کو ایسے مارا جاتا ہے نا، قتل کر دیا جاتا ہے، غیرت کے نام پر تو کبھی کسی نام پر تو کبھی کسی نام پر، کہ جناب بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہو گئی ہے؟ تو اللہ ان کو بلائے گا، ان کے سامنے ان کے باپ بھی کھڑے ہوں گے، ظالم باپ، تو اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں عربی میں، اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا ان بچیوں سے، مولا سامنے تو ان کے ظالم باپ کھڑے ہیں، ہونا یہ چاہیے مجرم سے پوچھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کو اتنا غصہ ہے ان کے اوپر کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ اتنے گرے ہوئے اور اتنے برے لوگ ہیں۔ تو اللہ ان معصوم بچیوں سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ تو بتائیں گی کہ مجھے پتہ نہیں کن کن جو معاملات ہیں۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا، جب آپ کی بیٹی ہوئی اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، تو آپ کو خوشخبری سنائی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لے کر گئے،
اور جا کے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور چوما اور پیار کیا۔ سامعین محترم، یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی سی پرورش کرے، کسی جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے اور ان کی شادی کرے، تو وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو کھڑا کیا، 2 انگلیوں کو ملایا، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں، اسی طرح وہ قیامت والے دن اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی کی آواز نہیں آئی؟ یہ اتنا بڑا انعام تھا اس دور میں، ذرا غور کریں، جس دور میں مارا جاتا تھا اس دور میں سرکار فرما رہے ہیں، جس دور میں مارا جاتا تھا لوگوں کو بیٹی سے محبت دلانے کے لیے حضور نے فرمایا۔ ایک شخص کھڑے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا بالکل، اگر اس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی بھی اچھی پرورش کرے تو اللہ اس کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اندازہ کریں تو کسی نے یہ بھی عرض کر دیا حضور میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اللہ بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ اندازہ کریں جس مذہب میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور یہ فرمان اور احادیث میں اور قرآن پاک میں موجود ہو، وہاں پہ بیٹی سے محبت کا عالم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سرکار کی بیٹی تشریف لے کر آتی تھی سیدہ کائنات، تو حضور ان کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ مری مکی آواز میں سبحان اللہ نہ کہا کریں، خاص کر بیٹیوں کو بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے اور بیٹوں کو بھی کہنا چاہیے ویسے تو، لیکن محبت سے دل سے نکلے۔ میں کہتا ہوں خواتین کو اکثر کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی درود و سلام پڑھے نا حضور پر، تو آپ حضور کی ایک بات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک بات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ حضور کو کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ، جب بھی حضور سے بات کرتے تو کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جب میرے آقا اپنی بیٹی سے بات فرماتے تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ کس دور کی بات بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ بیٹی کے ساتھ ایسے محبت کرنی ہے، بیٹی کے ساتھ ایسے محبت کرنی ہے۔ اندازہ کریں پھر جب پوچھا جاتا ہے نا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، تو مولا علی جاتے ہیں سیدہ کائنات سے پوچھتے ہیں، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور اس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو۔ سامعین محترم، بیٹی کا اتنا ادب سرکار نے کیا تو سرکار کی بیٹی کی شان بھی تو چیک کریں نا پھر ذرا۔ اور آج کن حقوق کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں، کن حقوق کے لیے، کون سے حقوق ہیں جو آپ کو نہیں مل رہے، جو سرکار نے نہیں دیے حقوق آپ کو، جو اللہ نے نہیں دیے حقوق آپ کو۔ اندازہ کریں اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو حق چاہیے۔ مرد کو ایک حق ملتا ہے وراثت میں اور عورت کو 2 حقوق ملتے ہیں، کیا؟ باپ کی جائیداد سے بھی حصہ ملتا ہے، شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا سر؟ اور مرد کو صرف باپ کی جائیداد سے حصہ ملتا، اور کیا حقوق چاہیے یار آپ کو؟ جہاں مردوں کو فرمایا گیا سورہ نساء میں کہ آنکھیں نیچے کر کے چلا کرو، تو وہاں پہ عورتوں کو بھی حکم دیا آپ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں۔ دیکھیں یہ تربیت ہے۔ کاش کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہمارے لوگ، ہم اپنے خود بھی پڑھیں اور یہ تربیت کے معاملات جو ہیں یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہم علماء اکرام سے جا کے یہ مسئلے کیوں نہیں پوچھتے کہ جس سے ہماری زندگیاں، ہمارے گھریلو معاملات بہتر ہونے ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ وہ دور ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ کے یہ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور وہاں پہ سرکار ان کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک بھی مطالعہ کیا کہ اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تاکہ صحابہ کرام کے اندر، وہ مسلمان ہو گئے تھے نا،
تو کھرچ کھرچ کر ان کے اندر سے وہ بیٹیوں کی نفرتیں ختم کرنا، ختم کرنے کے لیے حضور نے کیا 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 اندازہ کریں، عملاً کر کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا، یہ نہیں کہ صرف بتا دیا، بلکہ عملاً سرکار نے پریکٹیکل ہو کے بتایا کہ آپ اپنی ننھی اور معصوم بیٹی جب چھوٹی سی تھی وہ، تو ان کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا کے لے آئے سرکار. سبحان اللہ کی آواز مری مکی نہیں چاہیے، مر جاندے مکے جاندے یار تسی. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے سن کے آگے لوگوں کو بتانی ہیں. بہت بڑی بات ہے، آپ کے سامنے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ بتائیں لوگوں کو سن کے کہ یار ہمارے اسلام میں تو یہ بیان کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے نماز پڑھانے کے لیے، اور صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کندھوں سے نہیں اتارا، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے آپ کھڑے ہیں، آپ اس کو اتار کے نیچے رکھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے کر گئے تو آپ ہوتا ہے نا رکوع میں جائیں تو جھکنا پڑتا ہے، بچہ گر جائے گا نیچے، تو آپ نے ان کو اٹھا کے نیچے رکھا. پھر جب رکوع سے کھڑے ہو کر نیچے سجدے میں جانے لگے سرکار نے پھر بٹھا لیا. یار سبحان اللہ کی آوازیں آپ کو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام فرمایا تو پھر سر پہ یہاں پہ بٹھا لیا کندھوں مبارک میں. اب یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں خواتین کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، تو ان کے دلوں میں کھرچ کھرچ کے جسے کہتے ہیں نا ریگ مال کے ساتھ کر کے کہ ان کے اندر سے یہ ساری نفرت نکلے اور محبت پیدا ہو. اتنا پروٹوکول تو سرکار نے کبھی کسی بیٹے کو بھی نہیں دیا، اپنے نواسوں کو بھی نہیں دیا. بلکہ یہ نواسی رسول کا معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی جن کو سرکار نے اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا کے باقاعدہ نماز پڑھی اور پوری نماز ادا کی، 4 رکعتیں ادا فرمائی سرکار نے. تو اس دور میں کہ جس دور میں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہے ہوتے تھے، تو سرکار کیونکہ جو سرکار جو عمل فرماتے تھے صحابہ کرام وہ لازمی کرتے تھے. جو حکم سرکار نے دے دیا بس وہی کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. حکم آ گیا جی سونا نہیں پہننا، جو سونے کی چیزیں پہنی تھی پھینک دی، فرمایا تمہاری بیویوں کے لیے جائزہ، فرمایا حضور نے فرما دیا تو فرما دیا، پھینک دی، اپنے لیے بھی نہیں یوز نہیں کرنی، بیوی کو نہیں لا دیں گے. جب انہوں نے دیکھا سرکار اپنی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں سے پھر محبت کرنا، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا. اندازہ کریں یار میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسلام سکھایا اس میں تو ماں کو دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے. ہمیں کہا جاتا ہے اوے مدر ڈے تم کیوں نہیں مناتے، تم منایا کرو سال بعد. اولڈ ہاؤس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ مغرب کی ایک بڑی اصطلاحیں انہوں نے بنا دی ہیں، بڑے سبز باغ دکھانے کے لیے انہوں نے نا ہمیں بڑے بڑے اصطلاحیں بنائی ہیں انہوں نے اولڈ ہاؤس کی. جی نرسری ہوم، جی اولڈ ہاؤس. وہاں پر کیا ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ رکھے جاتے ہیں جن کے بیٹے بیٹیاں سال بعد ان کو ملنے آتے ہیں. سال بعد صرف ایک دن ہوتا ہے ان کا مدر ڈے یا فادر ڈے، اور میرے اور آپ کا فادر ڈے مدر ڈے ہر لمحہ آپ اپنے ماں باپ کو دن میں 50 دفعہ مسکرا کے دیکھو گے. میرا دین یہ کہتا ہے کہ آپ کو 50 مقبول حجوں کا ثواب ہے. 50 مقبول حج، اور اس کی گارنٹی کوئی عام بندہ کوئی ولی بھی نہیں دے رہا، کوئی صحابی بھی نہیں دے رہے، بلکہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء دے رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ کہ 50 حجوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا اگر تم 50 مرتبہ بھی اپنی ماں باپ کو مسکرا کے دیکھو گے ایک دن میں. اور اگر آپ ڈیلی دیکھو گے تو ماں کی عزت کیڑی ماں ہے جیڑی سڑکاں تے آ کے ویکھدی پئی ہے کہ مینوں حقوق چاہیے نے. بھائی اس سے زیادہ اور حقوق کیا چاہیے کہ جس کے لیے لوگ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، وہ تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی تیری اولاد کے لیے. بھائی اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ جنت.
جنت چاہیے نا آپ کو. آپ حج کرنے چلے جاتے ہیں, عمرے کرنے جاتے ہیں, درود و سلام کی تسبیحاں پڑھتے ہیں, اللہ کے ناموں کی تسبیحاں پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں یا کرتی ہیں. کنفرم نہیں ہے جنت ملے نہ ملے, لیکن تیرے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. اندازہ کریں. پھر اور کیا چاہیے آپ کو حقوق. بیوی کے حقوق کیا فرمایا, اندازہ کریں. بیوی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کا لباس بنایا ہے, بیوی کا, اور بیوی کو تمہارا لباس بنایا ہے. بیوی کو تمہارا لباس بنایا. یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے, لباس اتر جائے تو کیا ہو جائے گا, بندہ ننگا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا, بندہ تو آپ سب کے سامنے تو نہیں لباس اتارتے, ایسے ہی ہے نا. اور اگر گندا ہو جائے لباس تو کیا کرتے ہیں, سڑک پہ گندا ہو جائے اسی ٹائم دھونا شروع کر دیتے ہیں, لا کے دھونا شروع کر دیں. نہیں کرتے. آپ گھر جاتے ہیں, علیحدگی میں کپڑے چینج کرتے ہیں, پھر اندازہ کریں, پھر آپ اس کو علیحدگی میں کسی واش روم میں جا کے, کسی لانڈری میں جا کے آپ اس کو دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, پھر پہن لیتے ہیں. تو فرمایا اگر تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے کو برے معاملات چلیں تو سب کے سامنے ڈنڈورا نہ پیٹو کہ میری بیوی تو جناب کھانا نہیں اچھا بناتی, میری بیوی تو جناب اس کو صفائی نہیں کرنی آتی, یہ جو ہانڈی نہیں بنانی آتی, فلانا کام نہیں اس کو آتا. نہیں, بلکہ علیحدگی میں, کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے. اگر تم سب کے سامنے کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم خود ننگے ہو رہے ہو. تو یہی کام بیوی کو بھی کہا گیا. تربیت ہے نا. ہمارے یہاں پہ پیکیجز ہوتے ہیں ہماری بہنوں کے, خواتین کے, ماشاءاللہ پیکیجز ہوتے ہیں. 4 گھنٹے اماں سے بات کرنی ہے, 4 گھنٹے سہیلی سے بات کرنی ہے, 5 گھنٹے جناب صاحب اپنی بہنوں سے بات کرنی ہے. اب وہ 5 گھنٹے میں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اپنے شوہر کی ساری باتیں ان کو بتا دینا. اور اگلا آپ کا اتنا سگا نہیں ہوتا کہ آپ کو اچھا مشورہ دے. یہ ہے تربیت قرآن کی. میرے اور آپ کے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, فرمایا ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا.